کے بارے میں مجھے ایک بڑا مشہور قول یاد آیا، شاید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آیت ہے بقرہ کی نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے۔ بے بنیاد خواہشات کو امنیہ کہا جاتا ہے عربی میں، امنیہ، اس کی جمع ہے امانی۔ تو بس ان کی بے بنیاد خواہشات ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ نہیں ہے تورات میں کیا ہے، لیکن اللہ نے تو کہا ہے نا اللہ معاف کرے گا، یہ تو کہا ہے نا، یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے، ایسا تو نہیں کہا نا کہیں پہ۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ انسان کی بے بنیاد خواہشات، کتاب نہیں جانتے، خواہشات جانتے ہیں، ان خواہشات کا سٹیکر وہ کتاب کے اوپر لگا کہ پڑھی ہو نہ پڑھی ہو۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اتنا برا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے سکرول نہیں کر سکتے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم لا یظنون، وہ بس گمان کرتے ہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں انہیں۔ یہ ان کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم یعلمونہ حفظا وقراءۃ بلا فہم، انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم، کہتے ہیں کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے نا اپنی کتاب کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں سمجھے بغیر، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان پر تلاوت کر کے ان کو سنایا جائے، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے جرم ان کا، یہ ہے جرم بنی اسرائیل کا، ابن عباس کہتے ہیں۔ سوچو ذرا، عجیب روایت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک عند ذہاب العلم، ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا۔ آخرت کی علامات کی بات کر رہے تھے، ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا۔ صحابہ پریشان، علم کیسے غائب ہوگا؟ انہوں نے پوچھ لیا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول علم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے غائب ہوگا؟ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھ چکے۔ رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ علم غائب ہو جائے گا۔ صحابی نے جب علم سنا تو اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئی؟ قرآن نہیں تو علم نہیں، قرآن نہیں تو علم نہیں۔ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے علم غائب ہو جائے گا؟ جواب ملتا ہے أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِأَيْدِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ، دیکھیں نہیں یہ یہود و نصارہ، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے تورات اور انجیل، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں ملتا انہیں اس سے۔ سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیات ہیں جن کا تعلق احد کے واقعے سے، 60 آیات، اور یہ آیات آئیں احد میں جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا، جو ساری ٹریجڈی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، اس کے بعد، اس سارے مسئلے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آیا تھا احد کے اوپر۔ اس کو کیسے سمجھا، اس سے کیا سیکھا جائے؟ اب نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے، قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے، نہیں؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا، بہت شدید رحمت۔ آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے، اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی، الرحمن علم القرآن، جس نے اتنی شدید محبت کی، اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا، اس لیے قرآن سکھایا۔ جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آگے کہتے ہیں گاڑی چاہیے مجھے، جس طریقے سے مانگ رہا ہے، مانگنے دینے کا دل نہیں چاہتا،
ایسے بات کرتے ہیں، یہ تمیز ہے بات کرنے کی؟ پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں. اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے. ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلانے روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے. یہ تمام کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں. یہ اصل میں ہماری نہیں ہے، اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا، اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی، اس کو باغ ملیں گے، اس کو دریا ملیں گے، اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر جانتا ہے، تو کبھی کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ اسی سچویشن میں واپس ڈالتا ہے جس سے آپ بھاگے ہوئے تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سچویشن کا سامنا کر سکتے ہو اور اس کو کنفرنٹ کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کنفرنٹیشن کو کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سپورٹ کرے ان مشکل معاملات میں ہماری اپنی زندگیوں میں.